ان دنوں کچھ اہم خبریں گردش کر رہی ہیں۔ اڈیالہ جیل میں اہم ملاقاتوں کی باز گشت ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ گزشتہ دنوں ایک اہم شخصیت نے عمران خان سے ملاقات کی ہے اور یہ ان کی تیسری ملاقات تھی۔ چوتھی ملاقات بھی جلد ہی ہونے والی ہے۔ ان خبروں کے ساتھ ہی باہر ملاقاتوں کا کچھ اثر بھی نظر آنے لگا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین کا پارٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس خبر کو بھی آج کی ویڈیو کا حصہ بنائیں گے۔ میں ہوں سہرش خان، میرے یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں جو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی ناراض اراکین کا پارٹی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ ہے۔ حکومتی ارکان اسمبلی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 2 بجے اسمبلی میں طے کیا گیا ہے طلب ہے، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین کی ناراضگی اب بھی ختم نہیں ہو سکی۔ ناراض اراکین نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا اجلاس الگ سے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی میں پی ٹی آئی کے ناراض اراکین نے بجٹ اجلاس کے حوالے سے مشاورتی اجلاس طلب کر لیا ہے اور ناراض اراکین کی ناراضگی فی الحال اب بھی جاری ہے، ختم نہیں ہو سکی۔ ناراض اراکین نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ بجٹ کو دیکھ کر پھر فیصلہ دیں گے۔ حکومتی ارکان اسمبلی ہیں، ان کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس 2 بجے اسمبلی کے اندر ہونا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی بھی اس اجلاس کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حکومتی ناراض اراکین نے پارلیمانی اجلاس کے اندر شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنا ایک الگ مشاورتی اجلاس بلایا ہے جو کہ پشاور میں ہو رہا ہے۔ ناراض رکن مشتاق غنی کے مطابق بجٹ عمران خان کے ویژن کے مطابق ہوا تو پھر اسے دیکھ کر مشاورت سے فیصلہ کریں گے کہ بجٹ کے معاملے پر کیا کرنا ہے۔ بظاہر باہر صورتحال جتنی تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی خلفشات اب بھی ویسی کی ویسی وہیں قائم ہے۔ دوسری جانب ان دنوں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں ایک بار پھر عمران خان سے ایک اہم شخصیت نے ملاقات کی ہے اور یہ بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ ملاقات پہلی یا دوسری نہیں بلکہ یہ تیسری ملاقات تھی جو ہو چکی ہے اور چوتھی ملاقات بھی جلد ہی ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ ملاقاتوں کی جو خبریں ہیں سچ ہیں یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے، لیکن باہر ان کا اثر ضرور نظر آنے لگا ہے۔ کچھ سینئر صحافیوں کے مطابق 11 اور 12 جون کی درمیانی رات کو عمران خان کی ایک انتہائی اہم شخصیت سے ملاقات ہوئی اور یہ ان کی تیسری ملاقات تھی۔ بعض صحافیوں کے مطابق دوسری طرف سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر معاملات ٹھیک کر کے عمران خان کو باہر نکال لیا جاتا ہے تو خدشہ ہے کہ عمران خان باہر آ کر انتقام کی سیاست شروع کر دیں گے اور باہر ایک نیا محاذ کھڑا ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان کا موقف واضح طور پہ سامنے یہ آیا ہے کہ اگر کوئی گارنٹی یا کمٹمنٹ چاہیے کہ وہ باہر آ کر کوئی انتقامی سیاست نہیں کریں گے، کسی سے انتقام نہیں لیں گے، کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، تو اس حوالے سے تو ٹھیک ہے وہ گارنٹی دینے کو تیار ہیں، لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیل کے نتیجے میں باہر آئیں گے، کسی ڈیل کے ذریعے عمران خان باہر آئیں گے، تو اس تاثر کو وہ نہیں لینا چاہتے۔ ان کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ جس طرح ماضی میں باقی سیاستدان ڈیل کے نتیجے میں باہر آئے اور ان کے اوپر پھر باقاعدہ ایک مہر لگ گئی کہ اندر گئے تھے جیل میں لیکن ڈیل کے ذریعے باہر آئے ہیں، تو اس طرح کا تاثر عمران خان نہیں لینا چاہتے، ایسی کسی ڈیل کو نہیں وہ مانیں گے۔ لیکن اگر انتقامی کارروائی کا معاملہ ہے تو انتقامی کارروائی کے حوالے سے وہ واضح کر رہے ہیں کہ ایسی کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ بظاہر عمران خان اب تک اپنی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب بیرسٹر سیف سمیت کچھ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے عمران خان سے ایک بار پھر وقت مانگا گیا ہے اور یہ وقت ہے اس مرتبہ جولائی تک کا وقت بتایا جاتا ہے۔ بظاہر اس عرصے کے اندر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بجٹ پاس کروانا ہے۔ اس تمام صورتحال کا اثر اب ان خبروں کو، یہ خبریں وہ ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر ان دنوں وائرل ہیں، کچھ صحافی ہیں جو کہ ان کی تردید بھی کر رہے ہیں، لیکن بظاہر صورتحال اب عدالتوں کے اندر مختلف نظر آنے لگی ہے۔ عام طور پہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے وہ بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ پس پردہ جب معاملات سیاسی جماعتوں کے بہتر ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر سب سے پہلے عدالتوں کے اندر ہی نظر آتا ہے۔ اب اسی صورتحال کے اندر گزشتہ جو روز گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہت ہی اہم دن تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان دونوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے حوالے سے اہم ترین مقدمات کی سماعت کے لیے مقرر تھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس تھا جس میں چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ اس سے پہلے کی گزشتہ 2-3 سماعتوں کے اندر انتہائی سخت قسم کا لہجہ انہوں نے اپنایا ہوا تھا، اس مرتبہ ان کے لہجے کے اندر نرمی نظر آ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ آخری وارننگ کے الفاظ
واضح طور پہ کہہ رہے تھے کہ مزید کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، لیکن گزشتہ روز کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہونے والی کیس کی سماعت تھی وہ بڑی ہی مختلف لگی، خاص طور پہ اگر گزشتہ سماعتوں کے اندر اس کا ایک کمپیریزن کیا جائے تو بہت زیادہ مختلف قسم کا رویہ تھا خود چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا۔ اس دفعہ انہوں نے خود ہی مان لیا کہ اگر سلمان صفدر وکالت نامے سائن نہ ہونے کا گلہ کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ سے رجوع کرنا چاہتے ہیں تو چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے الفاظ تھے کہ ان کا مطالبہ، ان کا کہنا بالکل جائز ہے، ان کے وکالت ناموں کے اوپر سائن ان کو کروا کر دیے جائیں۔ دوسری جانب معاملہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک اہم معاملے کی سماعت ہوئی ہے، تاہم وہاں سے جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو کچھ خاص ریلیف نہیں مل سکا۔ سلمان اکرم راجہ کی درخواست تھی جو کہ پچھلے سال مارچ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس آرڈر کے خلاف انہوں نے اس آرڈر کی بھی بلکہ اس حوالے سے دائر کی گئی تھی کہ ایس او پیز کچھ طے کیے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کی ملاقاتوں کے حوالے سے، اور جیل حکام کی جانب سے اس عدالتی حکم نامے پر عمل نہیں کیا گیا تھا، تو نتیجتاً توہین عدالت ہو گئی۔ لیکن توہین عدالت کی درخواست جب سپریم کورٹ کے اندر وہ اس معاملے کے اوپر سماعت ہوئی تو پچھلے سال نومبر سے یہ کیس بظاہر لٹکا ہوا تھا، تو اب وہ عدالت کے اندر فکس ہوا اور عدالت نے محض اس کے اندر کچھ نوٹسز جاری کیے اور کیس کی سماعت کو 3 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دیا۔ بظاہر عدالتی نظام بڑا ہی بظاہر اس وقت عجیب سا ہو چکا ہے، خاص طور پہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد خود عدالت کی اگر جو آرڈر کی تکمیل نہیں ہوتی یا اس کی تعمیل نہیں کی جاتی، عمل درآمد کو نہیں مانا جاتا، عدالتی احکامات کو نہیں مانا جاتا، تو سب سے پہلے تو شاید عدالت کو خود ہی اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ توہین عدالت ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کے اپنے اندر نظام کی جو بات کی جائے تو وہ بھی دلچسپ ہے، خاص طور پہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد، پہلے 26ویں ترمیم کے بعد کچھ سیٹ اپ وہاں پہ بدلا اور پھر 27ویں آئینی ترمیم نے رہی صحیح کسر بھی نکال دی۔ بظاہر اب جو نظر آتا ہے وہ یہ کہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اگر کسی معاملے پر فوری طور پر ریلیف دینا چاہتے ہیں یا کوئی بڑا فیصلہ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ایسے مقدمے کو اپنے ہی بینچ کے اندر لگاتے ہیں، لیکن اور اس کی جو مثال ہے وہ سب سے بڑی وہی مثال نظر آتی ہے جو کہ فروری کے اندر انہوں نے عمران خان کے حوالے سے جو کیس لگایا تھا، عمران خان کی ضمانت بھی منظور ہوئی تھی، اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے ہی بینچ کے اندر عمران خان کے کیس کے اندر یہ حکم نامہ جاری کیا سلمان صفدر کو، جو کہ عمران خان کے تقریباً 300 کے قریب مقدمات کے اندر ان کے وکیل ہیں، تو ان کو ہی فرینڈ آف دی کورٹ بنا کر اڈیالہ جیل بھجوا دیا، ان کے عمران خان کے سیل تک ان کو رسائی دلوائی، باقاعدہ ان کی ملاقات بھی کروائی گئی۔ لیکن اس مرتبہ صورتحال مختلف ہے، اس مرتبہ کیس کو جسٹس محمد علی مظہر کے بینچ میں لگایا گیا اور واضح طور پہ اگر وہاں سے ریلیف فوری طور پہ ملنا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے دلچسپ آرڈر دیا، انہوں نے بال جو تھی وہ واپس چیف جسٹس کے کورٹ میں پھینک دی، انہوں نے کہہ دیا درخواست گزاروں کو کہ آپ کو اگر جلدی کہ یہ والا بینچ تو اگلے 2 ہفتوں کے لیے دستیاب نہیں ہے، اور اگر آپ کو جلد ہیئرنگ چاہیے تو پھر آپ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کر دیں۔ اس طرح سے معاملہ جو تھا دوبارہ سے چیف جسٹس اور پاکستان کے کورٹ میں پھینک دیا گیا۔ بظاہر مسئلہ دیکھا جائے تو عمران خان کا نہیں، یا معاملہ خود عدالت کے اپنے احکامات کے اوپر عمل درآمد نہ ہونے کا تھا، لیکن عدالت یہاں اس معاملے کو اپنی توہین نہیں سمجھتی اور معاملہ فی الحال اگلے 2 ہفتوں کے لیے آگے پینڈنگ چلا گیا۔ بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جیسے ہی پردہ معاملات جو ہیں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان بہتر ہوں گے، معاملات آگے چلیں گے، بات چیت آگے بڑھیں گی تو عدالتوں کے لہجے خود بخود نرم ہوتے چلے جائیں گے، جیسا کہ گزشتہ روز بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر دیکھنے میں آیا۔ جاری ماضی کے اندر بھی دیکھا جائے تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی معاملات ہوئے تھے، جب بیک ڈور رابطوں کے ساتھ معاملات طے پا گئے تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ خود بائیو میٹرک مشین لے کر ایئرپورٹ پر پہنچ گیا، کیسز بھی